بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے جوشن صغیر۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ میرے معبود، کتنے ہی دشمنوں نے مجھ پر عداوت کی تلوار کھینچ رکھی ہے اور میرے لیے اپنے خنجر کی دھار تیز کر لی ہے اور اس کی تیز نوک میری طرف کر رکھی ہے اور میرے لیے قاتل زہر مہیا کر رکھے ہیں اور اپنے تیروں کے نشانے مجھ پر باندھ لیے ہوئے ہیں، اور اس کی آنکھ میری طرف سے جھپکتی نہیں، اور اس نے مجھے تکلیف دینے کی ٹھان رکھی ہے اور مجھے زہر کے گھونٹ پلانے پر آمادہ ہے۔ لیکن تو ہی ہے جس نے بڑی سختیوں کے مقابل میری کمزوری اور مجھ سے مقابلہ کرنے کا قصد رکھنے والوں کے سامنے میری ناطاقتی اور مجھ پر یورش کرنے والوں کے درمیان میری تنہائی کو دیکھا، جو مجھے ایسی تکلیف دینا چاہتے ہیں جس کا سامنا کرنے کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ پس تو نے اپنی قوت سے میری حمایت کی اور اپنی نصرت سے مجھے سہارا دیا، اور میرے دشمن کی تلوار کو کند کر دیا، اور تو نے انہیں رسوا کر دیا جبکہ وہ اپنی بہت بڑی تعداد اور سامان کے ساتھ جمع تھے۔ تو نے مجھے دشمن پر غالب کیا اور اس نے میرے لیے مکر و فریب کے جو جال بنے تھے، تو نے میری جگہ ان میں اسی کو پھنسا دیا۔ تو نہ اس کی تشنگی دور ہوئی، نہ اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوئی، اور افسوس کے ساتھ اس نے اپنی انگلیاں چبا لی اور وہ پست ہو گیا جبکہ اس کے جھنڈے گر پڑے۔ پس ہم تیرے ہی لیے ہے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، کسی سرکش نے میرے خلاف مکر سے مجھ پر زیادتی کی اور مجھے پھانسنے کے لیے شکاری جال بچھایا اور مجھے اپنی فرصت کے سپرد کر دیا، اور اس طرح تاک لگائی ہے جیسے درندہ اپنے بھاگے ہوئے شکار کو پکڑے جانے تک دیکھتا رہتا ہے، حالانکہ یہ شخص مجھ سے ملنے میں خوشگوار اور کشادہ روح ہے اور اصل میں بدنیت ہے۔ جو عرض کہتے ہیں نا، خود دشمن شناسی کا موضوع بہت واضح انداز میں اس دعا کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور ایک بات جو اکثر تکرار کرتا ہوں، ان دعاؤں کے اندر کہ جو اہل بیت سے مروی ہیں، ان دعاؤں میں خود توحید کو بہت خوبصورت انداز میں ان دعاؤں کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مفہوم توحید کو سمجھنے کے لیے اور خود توحید کے مختلف درجات اور مختلف اس کے پہلوؤں کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ان دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے خود توحید کو اپنی سمجھے توحید، عقیدے توحید کو امپروو کرنے کے لیے۔ پس جب تو نے اس کی بد باطنی کو اور اپنی ملت کے ایک فرد کے لیے اس کی خباثت کو دیکھا، یعنی میرے لیے اسے ستمگر پایا، تو اسے تو نے سر کے بل زمین پر پھینک دیا اور اس کی ساختگی کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ پس تو نے اسے اسی کے کھودے ہوئے کنویں میں دھکیلا اور اسی کے کھودے ہوئے گڑھے میں پھینکا، اور تو نے اس کے منہ پر اسی کے پاؤں کی خاک ڈالی اور اس کے بدن اور رزق اسے اس کے بدن اور رزق میں گم کر دیا، اس کا مکر اسی کی گردن میں ڈالا اور پشیمانی کی زنجیر اس کے گلے میں ڈال دی، اس کی حسرت سے اسے فنا کیا۔ پس میرا وہ دشمن، اکڑباز
ذلیل ہوا اور گھٹنوں کے بل گرا اور سرکشی و تندی کے بعد رسوا ہوا اور اپنے مکر و فریب کی رسیوں میں جکڑا گیا۔ یہ وہ پھندہ ہے جس میں وہ مجھے اپنے تسلط میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور اے پروردگار، اگر تیری رحمت مجھ پر نہ ہوتی تو قریب تھا کہ میرے ساتھ وہی ہوتا جو اس کے ساتھ ہوا۔ پس حمد ہے تیرے ہی لیے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں، تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ خدایا، میرے کئی حاسد حسرت سے گلوگیر ہوئے اور دشمن غصے میں جل بھن گئے اور تیزی زبان سے مجھے اذیت دی اور مجھے اپنی آنکھوں کی پلکوں سے زخم جگر لگائے اور مجھے اپنی نفرت کے تیروں کا نشانہ بنایا۔ میرے گلے میں پھندہ ڈالا تو اے پروردگار میں نے تجھے لگاتار پکارا کہ تیری پناہ لوں، جو یقینی ہے کہ تو جلد قبولیت کرنے والا ہے۔ میرا بھروسہ تیرے حسن دفاع پر رہا ہے جس کی مجھے بہت پہلے ہی معرفت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو تیرے سائے رحمت میں آ جائے تو اس کی پردہ نہیں کرتا، اور جو تجھ سے مدد مانگتا رہے مصائب اس کی سرکوبی نہیں کر سکتے۔ عرض کیا نا، توحید کے درجے، توحید کے الگ الگ مراحل بہت خوبصورت سادہ الفاظ میں بغیر کسی پیچیدہ بحث میں جائے ان دعاؤں کے اندر اگر ایک ایک جملے کو اگر دیکھیں اور واقعی ایک ایک جملے پہ رک کے اس کو مزید وضاحت اور کھول کے بیان کرنا اور اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، درک کرنے کے لیے اس کو زیادہ کھولنے کا دل کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس قدر ہم طویل نہیں کر سکتے گفتگو کو۔ پس تو اپنی قدرت سے مجھے دشمن کی اذیت سے محفوظ فرما۔ پس ہم تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ ہر کچھ ایک حصے کے بعد یہ والا جملہ آ جاتا ہے اس دعا میں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِن مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاتٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَجَعَلْنِي لِنِعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ۔ یہ والا جملہ جس طرح اس میں جوشن کبیر میں سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث ہے، اس میں یہ والا جملہ ایک حصے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ پس ہم تیرے ہی لیے ہے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ خدا، کتنے ہی خطرناک بادلوں کو تو نے میرے سر سے ہٹایا اور نعمتوں کے آسمان سے مجھ پر مینا برسایا اور عزت و آبرو کی نہریں جاری کی اور سختیوں کے سرچشموں کو ناپید کر دیا اور رحمت کا سایہ پھیلا دیا اور عافیت کی زرہ پہنا دی اور دکھوں کے بھنور توڑ کر رکھ دیے، اور جو کچھ ہو رہا تھا اسے قابو کر لیا۔ جو تو کرنا چاہے اس سے عاجز نہیں، اور جس کا تو ارادہ کرے اس میں تجھے دشواری نہیں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِن مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاتٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَجَعَلْنِي لِنِعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ۔ اے اللہ، تو نے بہت سی خوش خیالیوں کو حقیقت بنا دیا اور میری تنگ دستی کو دور فرما دیا،
اور میری بیچارگی کو مجھ سے دور کر دیا، اور مار ڈالنے والے تھپیڑوں سے امن دیا، اور مشقت کے بجائے راحت دی۔ جو جو تو کرے، میرے دشمن اس پر تجھے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ تیرے سامنے جواب دہ ہیں۔ عطا و بخشش سے تیرا خزانہ کم نہیں ہوتا، جب بھی تجھ سے مانگا گیا تو نے عطا کیا، اور سوال نہ بھی کیا گیا تو بھی نے دیا، اور تیری درگاہ عالی سے جو طلب کیا گیا نے اس سے دریغ نہ کیا، نہیں دیر کی مگر یہ کہ نعمت دی اور احسان کیا، اور بہت زیادہ دیا۔ اے پروردگار، تو نے خوب دیا، اور میں نے تیری حرمتوں کو توڑا، اور تیری نافرمانی کرنے میں جرات کی، اور تیری حدود سے تجاوز کیا، اور تیرے ڈرانے کے باوجود بے پرواہی کی، اور اپنے اور تیرے دشمن کی اطاعت کی۔ لیکن اے میرے پروردگار، میری ناشکری پر تو نے اپنے احسان کو مجھ سے نہیں روکا، اور میری نافرمانیاں ان عنایتوں میں آڑے نہیں آئیں۔ اے معبود، یہ حال ہے تیرے اس ذلیل بندے کا جو تیری توحید کو مانتا ہے، اور خود کو تیرے حق کی ادائیگی میں قصوروار گردانتا ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ تو نے اس پر نعمتوں کی بارش فرمائی، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور اس پر تیرا احسان ہی احسان ہے۔ بس اے میرے معبود اور اے میرے آقا، مجھے اپنے فضل سے وہ رحمت نصیب فرما جس کا میں طلبگار ہوں، تاکہ میں اسے زینہ بنا کر تیری رضاؤں تک پہنچ جاؤں، اور تیری ناراضگی سے بچ سکوں۔ یعنی اوپر جو چیزیں طلب بھی کی ہیں، خواہ وہ مال و دولت کی فراخی طلب کی ہے، گناہوں سے بخشش طلب کی ہے، جو چیزیں طلب کی ہیں، یہ طلب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو زینہ بنا کر تیری رضا کی طرف آگے بڑھ سکوں، اور تیری ناراضگی سے بچ سکوں۔ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و سخاوت کا، اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر وہی جملہ جو اس کا بار بار پڑھا جاتا ہے، فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِن مُقْتَدِرٍ، بس حمد تیرے ہی لیے ہے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، بہت سے بندے ایسے ہیں جو موت کے شکنجے میں صبح و شام کرتے ہیں، جبکہ دم سینے میں گھٹ جاتا ہے، اور آنکھیں وہ چیز دیکھتی ہیں جس سے بدن کانپ اٹھتا ہے، اور دل گھبراہٹ میں جاتا ہے۔ میں ان حالتوں سے امن میں رہا ہوں۔ اگر میں اور آپ بھی غور کریں تو یہ ہے کہ بعض لوگ ایسی حالت میں رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی مریض ہو یا کسی جنگ و جدل میں ایسے مرحلے پہ ہوں، تو اب کہہ رہے کہ خدا میں ان حالتوں سے امن میں رہا ہوں، بس ہم تیرے ہی لیے ہیں اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما، اور مجھ کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، بہت سے ایسے بندے ہیں جو صبح و شام کرتے ہیں، بیماری اور درد میں آہ و زاری کے ساتھ غم سے بے قرار ہوتے ہیں، نہ کوئی چارہ رکھتے ہیں، نہ انہیں کھانے پینے کا مزہ بھلا لگتا ہے، لیکن میں جسمانی لحاظ سے تندرست اور زندگی کے لحاظ سے آرام میں ہوں، اور یہ سب تیرا ہی کرم ہے۔ آپ کے سامنے کتنے لوگ مرض کی شدت سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، نہ آرام کر پاتے ہیں، نہ ان کے لیے کھانوں کا کوئی ذائقہ، نہ غذا سے استفادہ۔ اب اللہ نے اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اب فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِن مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاتٍ لَا يَعْجَلْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي لِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ
وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ۔ الہی وَكَم مِّن عَبْدٍ، اے معبود بہت سے ایسے بندے ہیں جو صبح اور شام کرتے ہیں ڈرے ہوئے، دبے ہوئے، سہمے ہوئے، کانپتے ہوئے، بھاگے ہوئے، دھتکارے ہوئے، تنگ کوٹری میں گھسے ہوئے اور اوٹ میں چھپے ہوئے کہ یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہے، نہ ان کا کوئی وسیلہ ہے اور نہ نجات کا ذریعہ اور نہ پناہ کی جگہ ہے، جبکہ میں ان باتوں سے امن و چین اور آرام و آسائش میں ہوں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِن مقتدر لا يغلب وذی انات لا يعجل صلی علی محمد وآل محمد وجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین۔ اے معبود بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی، جبکہ دشمنوں کے ہاتھوں ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ وہ اپنے زن و فرزند سے جدا قید تنہائی میں ہیں، اپنے شہر اور اپنے بھائیوں سے دور، ہر لمحہ اس خیال میں ہیں کہ کس طرح انہیں قتل کیا جائے گا اور کس طرح ان کے جوڑ کاٹے جائیں گے۔ میں ان سب سختیوں سے محفوظ ہوں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِن مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاتٍ لَا يَعْجَلْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَجَعَلْنِي لِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ۔ میرے معبود بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے صبح و شام اس حالت میں کی کہ جنگ اور میدان قتال میں ہیں، جبکہ ان پر دشمن چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ان پر شمشیریں اور تیز دھار نیزے اور دیگر اسلحے کے وار ہو رہے ہیں۔ ان کی ہمت ٹوٹ چکی ہے، وہ نہیں جانتے کہ اب کیا کریں، کوئی جگہ نہیں جہاں بھاگ کے چلے جائیں، وہ زخموں سے چور ہیں یا اپنے خون میں گلتا گھوڑوں کی سموں کی زد پر بے بس پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے ہیں یا اپنے زن و فرزند کو ایک نظر دیکھنے کے تڑے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے اور میں ان سب دکھوں سے بچا ہوا ہوں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِن مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاتٍ لَا يَعْجَلْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي لِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ۔ اگر عزیزان محترم غور کریں ہم تو بالخصوص وہ افراد کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی سے گلے شکوے ہوتے ہیں، انسان بعض اوقات بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو ادھورا اور بڑا شکوہ اور ہر وقت شکایتیں کرنے والا، اپنی قسمت کو کوسنے والے، اس طرح کے زیادہ تر اظہارات بعض لوگوں میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ اگر اس دعا کے اس مفہوم کو دیکھ لیں کہ خدا تو نے مجھے کن کن چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، تو پھر انسان شکر کی طرف آئے گا۔ میرے معبود بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح و شام اس حالت میں کی کہ سمندروں کی تاریکیوں اور باد و باران کے بلاخیز طوفانوں میں اور بکھری ہوئی موجوں کے خطروں میں، جبکہ انہیں ڈوب کے مر جانے کا خوف ہو، وہ اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے، یا وہ گھر چمکتی بجلیوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا بے موت مرنے یا جل جانے یا دم گھٹ جانے یا زمین میں دھسنے یا صورت بگڑنے یا بیماری کے حال میں ہیں، اور میں ان ساری تکلیفوں سے امن میں ہوں۔ بس ہم تیرے ہی لیے ہے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات اللہ علیہم رحمت فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی حالت میں
صبح و شام اس حالت میں کیا کہ وہ سفر میں رہے، اپنے زن و فرزند سے، یعنی اپنے گھر سے، اہل و عیال سے دور، بیابانوں میں راستہ بھولے ہوئے، وہ وحشی درندوں، چوپایوں اور کاٹنے والے کیڑے مکوڑوں میں یکتا و تنہا پریشان ہیں، جہاں ان کا کوئی چارہ نہیں اور نہ انہیں کوئی راہ سوجتی ہے، یا سردی میں ٹھٹھرتے یا گرمی میں جلتے ہیں، یا بھوک یا اوریانی وغیرہ ایسی سختیوں میں گرفتار ہیں جن سے میں ایک طرف ہوں اور ان سب دکھوں سے آرام میں ہوں۔ فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب وذی انات لا یعجل صلی علی محمد و آل محمد وجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین۔ میرے معبود اور میرے آقا، بہت سے ایسے بندے ہیں جو صبح و شام اس حال میں کرتے ہیں جبکہ وہ محتاج، بے خرچ، بے لباس، بے نوا، سرنگوں، گوشہ نشیں، خالی پیٹ اور پیاسے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے جو ہمیں خیرات دے، یا ایسا آبرو مند بندہ جو تیرے ہاں مجھ سے زیادہ عزتدار ہے اور تیری عبادت و فرما برداری میں بڑا ہوا ہے، وہ حقارت کی قید میں ہے، اس نے تکلیفوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور غلامی کی سختی اور بندگی اور تلوار کا زخم کھائے ہوئے یا بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، جن کو سہ نہیں سکتا سوائے اس مدد کے جو تو کرے، اور مجھے خدمتگار، نعمتیں، عافیت اور عزت حاصل ہے، میں ان چیزوں سے امان میں ہوں۔ پس حمد تیرے ہی لیے ہے ان تمام عنایتوں پر کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ میرے معبود اور میرے مولا، بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی جبکہ وہ علیل، بیمار، کمزور، بدحال ہیں، بستر علالت پر بیماروں کے لباس میں دائیں بائیں کروٹ بدل رہے ہیں، ان کو کھانے کی کسی چیز کا ذائقہ نصیب نہیں اور نہ پینے کی کوئی چیز پی سکتے ہیں، وہ اپنے آپ پر حسرت کی نگاہ ڈالتے ہیں، وہ خود کو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، اور میں ان دکھوں سے امن میں ہوں۔ یہ تیرا کرم اور تیری نوازش ہے، پس تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ایسا توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنے عبادت گزاروں میں سے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اور میرے مولا اور میرے آقا، بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی جبکہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور فرشتہ اجل نے اپنے ساتھیوں سمیت انہیں گھیر رکھا ہے، وہ موت کی غشیوں میں، جان کنی کی سختیوں میں پڑے ہیں، وہ دائیں بائیں نظریں گھما گھما کر اپنے دوستوں، مہربانوں اور ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ وہ بولنے سے قاصر اور گفتگو کرنے سے عاجز ہیں، وہ اپنے آپ پر حسرت کی نگاہ ڈالتے ہیں، جس کے نفع و نقصان پر قدرت نہیں رکھتے۔ میں ان تمام مشکلوں سے محفوظ ہوں، یہ تیرا کرم اور احسان ہے، بس تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ فلک الحمد فلک الحمد فلا الہ الا انت سبحانک من مقتدر، فلک الحمد من مقتدر لا یغلب وذی انات لا یعجل صلی علی محمد وآل محمد وجعلنی لنعمائک من الشاکرین۔
وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں پر اختتام کروں گا، ابھی دعا کا ایک حصہ رہتا ہے، انشاءاللہ ہم باقی حصے کو اگلی نشست میں مکمل کریں گے۔